برک لیئر کی کہانی کا مضبوط تاثر اور اس کی اداسی آخری لمحوں میں خالی سٹیج پر ہونے والی ریہرسل سے بھی عیاں ہے۔ یہ اوپرا ایک ایسے خاندان کی تکلیف دہ کہانی سناتا ہے جن کا بیٹا ایران میں قتل اور باپ تشدد سے ذہنی معذوری کا شکار ہو چکا ہے۔ اس کا کردار ہیوسٹن اوپرا کے منجھے ہوئے فنکار جان کالبرٹ نے ادا کیا ہے۔ 1983 میں ایران کو خیرباد کہہ کر ہیوسٹن میں آ بسنے والی مصنفہ فارنوش موشیری کہتی ہیں کہ ان بہت سے ایرانیوں کو یہ کہانی مانوس لگے گی جنہیں ایران سے فرار ہو کر کسی غیر ملک میں پناہ لینا پڑی۔ صرف استقامت، امید اور خاندان کے افراد کا اتفاق ہی لوگوں کو مشکلات سے بحفاظت نمٹنے میں مدد دے سکتا ہے۔ کئی خاندانوں کا تجربہ ایسا تکلیف دے رہا۔ لیکن وہ کہتی ہیں کہ دوسرے ملکوں سے جلا وطن ہونے والوں کو بھی اس خاندان کی کہانی اپنی جیسی لگے گی۔ یہ صرف ایران کے جلا وطن افراد کی کہانی نہیں بلکہ کسی بھی آمرانہ حکومت کے باعث اپنے ملک کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینے والوں کی کہانی ہے۔ کمپوزر گریگری اسپیئرز نے برک لیئر کو میوزیکل شکل دینے کے لیے فرنوش موشیری کے ساتھ کام کیا ہے۔ میرے خیال میں گریگ نے اوپرا میں پیش کرنے کے لیے میرے الفاظ اور زبان کا زبردست طریقے سے استعمال کیا ہے۔ جبکہ گریگری اسپیئرز کے مطابق ان کے ساتھی کی لکھنے کی صلاحیت نے متاثر کن شاعری کو جنم دیا۔ فارنوش کی کہانیاں بہت مضبوط ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ان کے لکھنے کا سٹائل بھی بہت واضح، دو ٹوک اور شاعرانہ ہے۔ ہیوسٹن گرینڈ اوپرا کے آرٹسٹک اور میوزک ڈائریکٹر پیٹرک سمرز کے مطابق یہ پیشکش موسیقی کے ایک مشترکہ زبان کے طور پر استعمال کے ذریعے اس شہر کی متنوع اور کلچرل کمیونٹیز کی عکاسی کرتی ہے۔ اعلیٰ پائے کی امریکن آرٹس کمپنی میں سے ایک ہوتے ہوئے ہماری خواہش ہے کہ یہ پیشکش اس شہر کی متنوع اور کلچرل کمیونٹیز کی عکاس ہو۔ اوپرا میں موسیقی ڈرامائی تاثر کو ابھارتی ہے اور برک لیئر اس میں بہت کامیاب رہا ہے۔ یہ پیشکش ہیوسٹن گرینڈ اوپرا کے سانگ آف ہیوسٹن ایسٹ پلس ویسٹ نامی پروگرام کے لیے تیار کی جانے والی کئی پروڈکٹس میں سے ایک ہے۔ گریگ فلیکس کے ساتھ عائشہ خالد، اردو VOA۔